السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی ارطغرل غازی کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جائیں اور وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی باقی اقساط کو بھی دیکھیں، اس میں آپ کو اسلامی ہستیوں کے بارے میں بہت سی معلومات جاننے کو ملے گی۔ تو دوستوں، آج رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورہ النور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ اکرام اور امت کے لیے آیت تیمم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے تھی۔ آپ ہی کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ ہی کے حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ واحد ام المومنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری داخل ہوئیں۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے اکثر مسائل اور چوتھائی دین احادیث کی صورت میں آپ کے ذریعے سے ہی پہنچا۔ آپ امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہ ہیں۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں۔ آپ کا نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھیں۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 یا 5 سال کے بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ بچپن ہی میں اترنے والی آیات و احکام کو یاد رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتے کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی ذہانت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی کو امت تک پہنچانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ ان تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا شمار مجتہدین صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔
غیبت سے اعتراض کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا، کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزے دار تھیں۔ ان کے حجرے مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی، ام المومنین، آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا، وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری یا روٹی بھیجا کرتا تھا۔ ام المومنین نے مجھے بلایا اور فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بدری سے بھی محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک منگل کے دن اور 58 سال کی عمر میں 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھائی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔